بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیوں، یہ آیت کریمہ ہمیں سماجی معاشرتی اخلاق سکھانے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا خطاب جو ہے وہ حکمرانوں کو ہے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ جو ہے میں نے کبھی سے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ آمنوا کی معنی یہاں ایمان لانا نہیں ہے۔ اے وہ لوگوں جو امن دینے والا ہو، امن حاکم دے سکتا ہے، امن دینا طاقت کے کام ہے، جج دے سکتا ہے، پاور والا آدمی دے سکتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہے، وہ حکمرانوں کو ہے، وہ نبی کو ہے، وہ بڑے پاورفل لوگوں کو ہے۔ بات کیا ہے؟ اتنی بڑی بات حاکموں کے سوال آپ اور میں نہیں کر سکتے، بات بڑی اہم ہے۔ اور اس کا ثبوت آمنو کی جملے سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس پر بھی عمل ہوا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم پر ٹوک نہ کرے، طنز نہ کرے، اور اس کو چڑھائے نہیں، اس کے اوپر غلط الزامات لگا کر۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ آپ سے اچھے ہوں، جن کو آپ طنز دے رہے ہیں وہ آپ سے اچھے ہوں، آپ ان سے 2 نمبر پہ ہوں۔ ولا نساء من نساء، عورتیں بھی دوسری عورتوں کو طنز نہ کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن پر ٹوک کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، وہ ان سے اچھی ہوں، اس لیے کوئی کسی کو تذلیل نہ کرے، طنز نہ کرے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو اور برے معنی والے گندے لقب بھی نہ دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کئی نام برے جو ہیں وہ ایمان لانے کے بعد، کئی ایسے نام ہیں برے جو ایمان لانے کے بعد اچھے نہیں لگتے، جچتے نہیں ہیں۔ ومن لم یتب، جو یہ ایسے نام نہیں بدلتا، ان ناموں کو بدلاؤ، ان کو ہٹاؤ، دوسری اچھی معنی والے نام رکھو جن سے اگلے کی عزت اور تکریم ہوتی ہو۔ ومن لم یتب، جو نہیں بدلاتا نام، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ دور نبی کے اندر جو آیت اتری ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معاشرے میں بری معنی والے برے الفاظ ہوں گے نام، تو یقیناً اللہ کے نبی نے اس پر عمل کر کے ان کے اچھی معنی والے نام رکھے ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی نے قرآن سے وفا کی ہے، نبی قرآن کا امین ہے، نبی قرآن کا ترجمان ہے، نبی قرآن کا محافظ ہے، اللہ کی تعلیم کو عمل میں لایا ہے۔ اب یہ آیت کیوں آئی؟ آیت پر سوچنا چاہیے کہ لوگوں نے اللہ کو بھی برے ناموں سے یاد کیا ہے۔ آپ اور ہم تو کیا، یلحدون فی اسماء، لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں میں وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے لیے اچھی معنی والے نام ہیں، اس کے ساتھ ان کو پکارو۔ لوگ تو برے ناموں سے بھی اللہ کو گالیں بھی دیتے ہیں کئی لوگ۔ تو آپ اپنے معاشرے میں اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کو، لوگوں کو، بچوں کو، معاشرے کے لوگوں، عام آدمیوں کو اچھے نام رکھو۔ اب میں اس پر ایک اضافی بات کروں گا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر بات میں آپ کے خدمت میں قرآن کے حوالے سے کہوں۔ قرآن سے ہٹ کر باہر کی بات میں ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کی زندگی میں، اس کے سامنے جو نام ہیں، ویسے قرآن کی عادت ہے بغیر نبی کے کسی کا نام قرآن نے نہیں لیا۔ قرآن انبیاء کا نام ہے تو کہتے ہیں یہ شیطان کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری جو شیطان جو ہے نا، یہ فرد واحد کا نام نہیں ہے، شیطان صفت کا نام ہے۔ شیطان مانا سرکش،
ہر ہمارے اندر بھی سرکشی ہے، ہم بھی ہٹھیلے ہیں، اور بھی فرعون کی معنی کوئی فرد واحد فرعون نہیں ہے، فرعون کا نام کوئی دوسرا ہے۔ فرعون معنی کہ جاگیردار، ظالم، اور طاقت کے ذریعے لوٹنے کھسوٹنے والا۔ حامان وہ بڑا پادری تھا، پنڈت تھا۔ قارون دولت مند۔ یہ معنیوں کے ساتھ اللہ نے نام لیے ہیں، تھرو ان کا ماں باپ والا نام سوائے نبیوں کے اللہ نے کسی اور کا نہیں لیا۔ تو اب یہاں جو بات ہے کہ تنزیہ نام نہ رکھو، اب جناب رسول کے جتنے بھی اصحاب کرام ہیں ان کے نام حدیث کے علم سے ملے ہیں ہمیں، قرآن میں ایک بھی صحابی کا نام نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ زید جو ہے نا، شاید سورۃ احزاب میں، زید تمثیلی نام ہے۔ ایک ٹیچر ہے، شاگردوں کو پڑھا رہا ہے، مثال کے حساب سے کہتا ہے بھائی زید نے عمر کو گوڑا دیا، زید نے پانی پیا، زید سویا ہوا ہے۔ یہ تمثیلی نام، ہلکے والے نام دیے جاتے ہیں، وہ حقیقی نام نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو زید نبی کے زمانے کا ایک نوجوان ہے جس کو نبی نے شادی کرائی تھی، اس کا نام ہے زید، تو وہ نام بھی تمثیلی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر مذاق کے طور پہ، مسخری کے طور پہ، طنز کے طور پہ، عیب جوئی کے طور پر نام نہ رکھو۔ اب آتے ہیں علم حدیث نے جو نام دے ہیں ان کے اوپر تحقیق کرنے کہ یہ نام کس طرح کے ہیں۔ ہم شروعات کرتے ہیں بعد رسول اللہ کے جو بڑا آدمی خلیفہ اول کر کے پیش کیا گیا ہے اسلامی تاریخ میں، اس کے نام پر۔ اس کا نام بتایا گیا ہے ابو بکر۔ پھر یہ تعویلی کرنا کہ اصل نام اور تھا، تو اصل نام اس کا عبداللہ تھا، یہ سب چالاکی ہیں۔ اصل نام، دوسرا نام تو ابن ابو قحافہ بھی ابو بکر کو کہا گیا ہے، ابن ابو قحافہ، ابو قحافے کا بیٹا، یہ بھی ابو بکر کا نام کتاب روایات میں لکھا ہوا ہے۔ تو قحافہ کہتے ہیں گندگی کے ڈھیر کو، جس پر کوڑا کرکٹ پھینکا جائے، گند کا ڈھیر، اس کو قحافہ کہتے ہیں۔ اس کا بیٹا، گند والے کا بیٹا۔ تو یہ ایک طنز بھی ہے، ایک غلط معنی بھی ہے، تذلیل بھی ہے کسی کی اس نام سے۔ آتے ہیں اصل مشہور نام پر ابو بکر کے۔ ابو بکر کی معنی ہے کنواری لڑکی کا باپ۔ بکر بے کو زبر ہو، بکر بے کو زیر ہو، بکر بے کو پیش ہو، تینوں اعرابوں سے اس کی معنی ہے کنواری لڑکی کا باپ۔ تو کوئی کسی کو بار بار اگر کہے کنواری لڑکی باپ، کنواری لڑکی کے باپ، کنواری لڑکی، تو سننے والے خود وہ جس کو کہہ رہا ہے وہ کان کھڑے ہوں گے نا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، ایسے کیوں کہتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک الزام ہے، ایک طنز ہے، ایک گالی ہے۔ تاریخ اسلام کی ساری جھوٹی ہے، ون ٹو آل جھوٹی ہے، الف سے یہ تک جھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی محمد کو دی تھی، عائشہ اس کا نام تھا، 6 سال میں منگنی ہوئی، 9 سال میں اس کے شادی کی۔ یہ بکواس ہے۔ قرآن میں تو ہے اشد، پکی جوانی۔ پکی جوانی تو بڑی دیر سے آتی، وہ تو 25 سال سے مشکل میں آ جاتی ہے۔ اشد اگر نبی کے شان میں لفظ آئے تو وہ تو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، تو شادی کے لحاظ سے کچھ کم ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن 6 سال 9 سال میں ایسی روایتیں کرنے والے اپنی بیٹی 6 سال میں کیوں نہیں شادی کراتے؟ نبی پر تہمت، نبی کے ساتھیوں پر تہمت۔ تو یہ ابو بکر کا نام تنزیہ ہے۔ اس آیت کے حوالے سے نام یہ ہے بیس الاسم الفسوق میں آتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ولا تلمزوا انفسکم کے معنی میں، عیب جوئی والی معنی میں آتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ نام یقیناً دشمنوں نے رکھا ہے، جن دشمنوں کو مزہ آتا ہے نبی کے ساتھیوں پر تبرہ کرنے میں۔ لیکن نبی کے عمر کو دیکھتے ہیں تو یہ فرضی نام ہے، حقیقی نام تو ہے ہی نہیں۔
پھر آتے ہیں دوسرے نام پر۔ عمر لفظ کے اندر معنوی کو عیب نہیں ہے، لیکن اس کے لقب میں فاروق میں معنی گندی ہے۔ فاروق کی معنی ہے بزدل، فاروق کی معنی ڈرپوک۔ وہ جو کہتے ہیں فرق کیا تھا یہودی اور مسلمان کے فیصلے میں، نبی نے اس کو لقب خود دیا ہے، تو اس فرق کرنے والے کا اسم فاعل فاروق نہیں ہوتا، وہ فارق ہوتا ہے۔ فاروق جو ہے اس کا مفرد واحد جدا ہے، فارق ہے فرق کرنے والا۔ فاروق ڈرنے والی معنی میں آتا ہے۔ سورۃ توبہ میں کافروں کے لیے یفرقون، وہ ڈرپوک ہے، تو فاروق اس سرے سے۔ آگے کی بات ہے عثمان کے نام پہ آتے ہیں۔ عثمان کے معنی ہے سانپ کا بچہ۔ یہ گالی بھی ہے، نفرت کے لحاظ سے بھی نام رکھا گیا ہے۔ کسی ظالم آدمی کو کہا جاتا ہے یہ تو کوئی بڑا سانپ ہے، یہ تو سپولا ہے، یہ تو سانپ کا بچہ ہے، تو یہ معنی بھی۔ اب یہ معنی بری ہیں اور نبی کے دور کے لوگ ہیں۔ نبی کو حکم ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو نہیں نام بدلتا وہ ظالم ہے۔ نبی کیسے نہیں بدلے گا؟ یقیناً قرآن پر عمل کرے گا۔ علی تو اللہ کا ہم نام ہے، جو اللہ کا نام وہ علی کا نام۔ علی لفظ کے معنی میں کوئی قباحت خرابی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت اچھی معنی والی نام ہے۔ تو اللہ کا نام بھی علی ہے۔ اس لیے اس کے سوا آگے چلتے ہیں کہ نبی کے ٹیم میں کچن کیبنٹ میں معاویہ بھی ہے، جو اس کو رشتے میں سالہ کہا جاتا ہے نبی کا۔ تو معاویہ کی معنی جو ہے بھونکنے والا۔ اب یہ بہت خراب معنی ہے، بری معنی ہے، جو اس آیت کے زد میں بھی آتی ہے۔ اگر یہ اس نام کا کوئی نبی کا قریبی ساتھی ہوتا تو یقیناً قرآن پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام اس کے نام کو تبدیل کرتے۔ یقین ہے کہ یہ اس نام کا بندہ کوئی نبی کے ٹیم کا آدمی ہے ہی نہیں، تو یہ جعلی علم کا جعلی نام ہوا۔ اس طرح آتے ہیں ایک صحابی نبی کے ٹیم کا ہے دہیہ کلبی، جس کو روایت والوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے حکومت کا یہ وزیر خارجہ تھا۔ باہر کے بادشاہوں کو وفود اور خطوط جاتے تھے تو دہیہ کلبی کے ذریعے جاتے تھے۔ اب دہیہ کلبی لفظ کی معنی پر غور کرتے ہیں تو قرآن میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دہ کہتے ہیں زمین کے بچھانے کو، بچھائی ہوئی چیز کو۔ تو کلبی کاف کلرک کے ساتھ، کلب کتے کو کہا جاتا ہے۔ دہیہ کلبی کی معنی تو پھر نکلی جا کے سویا ہوا کتا۔ پھر وزیر خارجہ بھی سویا ہوا کتا ہو تو یہ بڑی تباہ ہے نبی کے ٹیم کے ساتھی پر۔ لیکن وہ تو ٹیم ہوتی جب، اور جب نبی کی عمر وفات والی ہو جاتی تو خلیفے ہوتے۔ نبی تو زندہ ہے سورۃ القدر کے حوالے سے۔ خیر، تو اب عورتوں کے اندر بھی چیک کرتے ہیں کہ جو نبی کے بچوں کی ماں کا نام مشہور کیا گیا ہے خدیجہ۔ خدیجہ خداج سے ماخوذ ہے۔ خداج کہا جاتا ہے اونٹنی کے حمل میں کچی حالت میں بچہ گر جائے اونٹنی کا، اس کو خداج اور خدیجہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تنزیہ نام ہوا، یہ عیب والا نام ہوا۔ اور جب نبی علیہ السلام کے گھر میں عیب والا نام ہے تو نبی نے تو ضرور بدلا ہوگا۔ نہیں بدلا مانا اس نام کی نبی کی بیوی ہے ہی نہیں، تو پھر اگر مانیں گے ہے تو پھر نبی کو قرآن کا مخالف کہنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ نبی کو اللہ نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، نام بدلاؤ، جو نہیں بدلتا وہ ظالم ہے۔ قطعاً ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے اور فرما بردار ہو کر زندگی گزاری ہے۔ تو یہ نام سارے جعلی نکلے۔ تو یہ نام علم روایات کی پیداوار ہے۔ علم روایات والے غور کریں، سوچیں۔ ہم ادب کے ساتھ ان کو نہایت تواضع کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم اپنی میٹنگ بٹھاؤ، اپنے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کے موافق اپنے علوم کو بناؤ۔ قرآن سے ہٹ کر کیوں تم نے تبرہ والے نام امت کو دے دیے ہیں؟ یہ تبرہ والے نام علم حدیث سے ملے ہیں۔ قرآن تو ان کے کا رد کرتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ ناموں میں مردوں کے نام بھی میں پھر کچھ عرض کروں گا۔
کہ مشہور کیا گیا ہے کہ نبی کا ایک چچا عباس تھا، لیکن عباس کے معنی پر غور کرتے ہیں تو قرآن اس کو، اگرچہ قرآن نے یہ لفظ لایا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکیٰ، عبس کا مبالغے کا صیغہ عباس ہے، یعنی چہرہ خراب کرنا، منہ خراب کرنا، غصے میں آ کے گندا منہ کرنا. تو یہ عباس گندے چہرے والا نبی کا چاچا ہو تو نبی تو اس کو ضرور تبدیل کرتا قرآن کے حکم کے مطابق. نبی نے یہ نام کیوں برداشت کیا ہے؟ نبی اس نام کو ضرور اپنے خاندان میں، اپنے بڑوں میں، گویا کہ چاچا تو بڑا ہوتا ہے نا بھتیجے سے، تو اس کا نام نہیں بدلا، مانا اس نام کا کوئی بھی نبی کا چاچا نہیں ہے. اسے قرآن بہت بڑی اوپر کی باتیں کرتا ہے، قرآن کو کھینچ کے انہوں نے بہت نیچے کر دیا ہے. قرآن میں جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی معنی تو ابو لہب سے مراد قرآن لیتا ہے سرمایہ دار، جس کا گھر چراغان ہو، روشن ہو. لہب روشنی کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بھی نبی کا چاچا تھا، اس کے لیے یہ آیت ہے. ایسے نہیں ہے، قرآن نے سرمایہ داریت کے رد میں یہ صورت اتاری ہے. تو ابو لہب کوئی نبی کا چاچا نہیں ہے، عباس بھی کوئی نبی کا چاچا نہیں ہے، جعلی نام ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقی نام قرآن صرف نبیوں کے لیتا ہے، اوروں کے نہیں.